کچھ بھائی بہن جو ہے کہ جادو جن بھوت پریت کا علاج کرنے کے لیے وظیفہ ڈھونڈتا ہے اور وہ وظیفہ عاد بھی کر لیتا ہے کچھ ادھر ادھر سے، لیکن پتہ لگتا ہے کہ جب وہ مریض کے اوپر اس کو آزماتا ہے، دم کرتا ہے، تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے کہ مایوس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ ہو سکے بھائی اس وظیفہ میں ہی کوئی دم نہیں ہے، یا تو یہ بکواس ہے، یا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ پر ایسا نہیں ہے دوست۔ سب سے پہلے جو ہے کہ کسی کو علاج کرنے کے لیے آپ کو اپنا زبان میں تاثیر پیدا کرنی پڑے گا، تبھی آپ کسی کو علاج کر پائیے گا۔ اپنے آپ کو جو ہے ایک پاورفل طاقتور انسان بنانے پڑے گا، جو آپ کا زبان سے نکلا ہوا کچھ بھی لفظ اس میں وزن ہو، دم ہو، جو کہ جادو جنات بھوت پریت کا مریض کے اوپر جب آپ اپنا زبان کھولے، کچھ وظیفہ پڑھے، اس کے اوپر دم کرے، تو اس وظیفہ کے پاور جو ہے کہ آپ کو زبان سے نکلے ہوئے اس پر اثر کرے۔ ایسا آپ کو بننا پڑے گا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہی مطلب زبان میں ہی تاثیر پیدا کرنے پڑے گا، تبھی جا کے آپ کسی کا علاج کر پائیے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو میرا ویڈیو دوست لاسٹ تک دیکھیے گا، 2 منٹ وقت دیجیے گا، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ ہم نشانی بتا رہے ہیں جو کہ آپ اس کو سمجھے کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے بابا فرید کا، جو بہت بڑا بزرگ گزرے ہیں، وہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی گزرے ہیں، جو کہ جو بھی دین اسلام سے تعلق اچھا خاصا رکھتا ہے، ان لوگوں کو سب کو پتہ ہے بابا فرید کے بارے میں، اور ہر دھرم کا لوگ انہیں جانتا ہے بہت اچھی طریقہ سے بابا فرید کو۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ بابا فرید کے دربار میں ایک ضرورت مند شخص حاضر ہوا، اور اس نے بابا فرید سے کہا کہ حضور، میرا کچھ ضرورت ہے، حاجت ہے، میرے گھر میں ایک جوان میری لڑکی ہے، اس کا شادی کرانا ہے، اس کے لیے میرے پاس کچھ بھی مال و زر نہیں ہے، آپ مدد کر دے، کرم کر دے تو میرا احسان ہو جائے ہم پر، میرا مشکل آسان ہو جائے۔ تو بابا فرید نے کیا کیا، فوراً ایک مٹھی شکر اٹھایا، مطلب چینی، جو بابا فرید کو سکے گجر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سکے گجر کے نام سے جانا جاتا ہے، ایسے ہی کچھ ہے بابا فرید کا۔ اور ایک مٹھی چینی اٹھایا، مطلب شکر، ہاں سکے گجر ایسے ہی نام ہے ان کا کچھ۔ تو ایک مٹھی شکر اٹھایا، جس کو شکر بھی بولتے ہیں اور ہم لوگ چینی بھی بولتے ہیں۔ تو اٹھایا بابا فرید اور ان پر 3 بار قل هو اللہ پڑھ کر دم کر دیا چینی کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ فقیر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، کہا لو۔ جیسے فقیر نے اپنا ہاتھ میں وہ چینی کو لیا تو سونا بن گیا تھا، اور جب سونا بن گیا تھا تو وہ اس کے ذریعے سے آ جاؤ اپنا بیٹی کا اس سے خرچہ پورا کرو۔ وہ بیچارہ خوش ہو کے ہاتھ میں لیا، اور اس کا دماغ میں ایک بات آ گیا، یار ہمیں تو بہت بڑھیا ایک نسخہ مل گیا جو کہ چینی سے سونا بنانے کا۔ بس وہ دل ہی دل میں سوچا کہ میں بھی گھر جا کر اپنا کام کروں گا، چینی کے اوپر 3 بار قل هو اللہ پڑھوں گا اور سونا بناؤں گا، میرا تو بس ہو گیا کام، اس کے ذریعے سے تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ جب اپنا گھر گیا، بندہ پہنچا، وقت نکال کر بہت سارا چینی لے کر اپنا سامنے بیٹھا، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنے ہی بابا فرید پڑھے تھے چینی کے اوپر اور دم کیے تھے تو سونا بن گیا تھا۔ اور یہ بندہ جب بیٹھا تو پوری رات پڑھ پڑھ کر دم کرتے گیا، تھک گیا، صبح تک کے وہ چینی رہا، سونا نہیں بنا۔ تو وہ بندہ حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، جو کہ بابا فرید نے تو اس پر دم کیا چینی کے اوپر 3 بار قل هو اللہ پڑھ کر تو سونا بن گیا،
اور ہم پوری رات پڑھتے رہ گئے، پھر بھی چینی چینی رہ گیا۔ جاتے ہیں بابا فرید سے پوچھیں گے کہ یہ جو آپ قل اللہ شریف پڑھے تھے کیا یہ دوسرا ہے یا ہم جو پڑھ رہے یہ دوسرا ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے؟ تب وہ نہیں بچے، نہیں بیٹا، فرق اتنا ہے زبان کا۔ میرا زبان میں جو تاثیر ہے وہ تمہارا زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ وہ چینی کا کمال نہیں تھا، یہ زبان کا کمال تھا۔ یہ جو بابا فرید کے زبان سے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جو نکلا، اس کے ذریعے سے سونا بن گیا اللہ کا نام لیتے ہی، تو وہ تمہارا زبان میں اتنا تاثیر نہیں ہے جو تم چینی کو سونا بنا سکتے ہو۔ تو دوستو، مقصد یہی میرا تھا آپ کو یہ واقعہ سنانا اور سمجھانا، اس لیے کہ پہلے آپ اگر جو کسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں یا کسی پہ دم درود کا اپنا اثر دکھانا چاہتے ہیں اور اپنا دعا اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنا زبان میں تاثیر پیدا کرنے پڑے گا، تبھی آپ کسی کا علاج کر پائیے گا۔ اس کے بغیر نہ ہوگا۔ آپ آزما کر دیکھ لو، جتنا مرضی وظیفہ یوٹیوب پر سے اٹھا لو اور اس کے ذریعے سے آپ کامیابی ذرا ہمیں دکھاؤ۔ کسی جنات کے مریض کے اوپر ذرا دم کر کے جنات کو ہمیشہ کے لیے بھگا دو، جادو کا مریض کے پر دم کر کے ہمیشہ کے لیے جادو اس کا ہٹا دو، ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے اندر تاثیر پیدا، آپ کی زبان کے اندر تاثیر پیدا نہ ہو جائے، تبھی جا کر یہ وظیفہ کام کرے گا، آپ کو پتہ ہے۔ تو دوست، یہ ویڈیو اگر جو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور میں آگے جو آپ کو بتاؤں گا وہ اسی سے ریلیٹڈ بتاؤں گا، جو کہ آپ کو اپنے زبان میں تاثیر کس طریقہ سے پیدا کرنا ہے اور اپنا اعمال میں کامیابی کس طریقہ سے حاصل کرنا ہے۔ تو دوستو، میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں لاسٹ میں، کہ آپ اگر جو چاہتے ہیں کہ آپ کو زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، تو سب سے پہلے ایک قانون میں بتاتا ہوں، اللہ کا ایک قانون ہے کہ اگر جو کوئی بندہ پاک صاف بالکل، مطلب اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، نیک پرہیزگار بندہ اگر جو کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، تو اللہ پاک جو ہے اس کا دعا فوراً قبول کرتا ہے۔ بس یہی فرق ہے۔ اگر جو کوئی گناہ گار زیادہ گناہ کا بوجھ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے اور وہ دوسرے کے لیے دعا کرے، تو مشکل ہو جاتا ہے، ایسے بندے کا دعا دوسرے کو کام نہیں آتا ہے اور دوسرے کے لیے قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ آپ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے اور پھر آپ دوسرے کے لیے دم درود دعا کریں، تو انشاءاللہ وہ دعا یقیناً قبول ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے کہ اللہ کا وظیفہ اپنائے اور اپنا اندر کا صفائی کرے۔ دوست، میں اس چینل کو بنایا ہوں کچھ مقصد کے لیے۔ میں وہ چیز بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو جو بہت کم ہی لوگ یوٹیوب پہ اکا دکا ہے، جو کہ سب لوگ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ میرا سبسکرائبر تھوڑا بڑھ جائے اور مجھے لوگ پہچاننے لگے، تو میں اس بات کو ان لوگوں کے آگے رکھے تو لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جانکاری ہو اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کرے۔ دوست، بھائی بہن، میرا جو مقصد ہے وہ مولوی والا نہیں ہے۔ میرا جو ہے جو طور طریقہ ہے وہ صوفی والا ہے۔ میں صوفی ازم سے تعلق رکھتا ہوں اور میں سرکار صابر پاک مخدوم کلیری کی غلامی میں رہنے والا ہوں، ان کے ہی در کا غلام، جو بھی سمجھ لو۔ تو سرکار صابر پاک کو ماننے والا ہوں میں، اب میرا کام ہے صوفی کا صفائی کرنے والا علم۔ میں بہت سے لوگ سوچتا ہوگا کہ اسے تو بات کرنے کا عقل بھی نہیں ہے، یوٹیوب پر ویڈیو بناتا ہے۔ پر دوست، میں تھوڑا سا گڑبڑا جاتا ہوں، اس لیے بولنے میں لڑکھڑا جاتا ہوں کہ میرے پاس دو طرح کا علم ہے، ایک شریعت والا اور ایک طریقت والا۔ تو میرے کو سوچنے پڑتا ہے کہ کس طریقہ کا بات بتاؤں جو کہ لوگ کو پسند آئے، ورنہ اگر جو ہم شریعت کے ساتھ میں طریقت کا بھی بات کریں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اگر جو آپ یہ بات جان لیجئے گا کہ نہیں، یہ جو بندہ بات کر رہا ہے
تو واقعی میں یہ حقیقت ہے اور اس کو ماننا بھی چاہیے۔ تو شریعت اور طریقت جو ہے بھائی دونوں دو چیز ہے، دونوں کا علم الگ الگ ہے۔ اگر جو آپ پہلے شریعت اور طریقت کے بارے میں آپ جان جائے تو میں آگے کا بات کروں گا کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، اس کا بارے میں آپ لوگ جاننا بھی چاہیں۔ شریعت تو یہ ہے دوست جو کہ جسم کو صفائی کو دھیان دیتا ہے، اور طریقت یہ ہے جو صوفی اکرام جو اپنا علم میں رکھتا ہے اور اس راستے پہ چلتا ہے، جو اندر کا صفائی کرتا ہے، دل کی صفائی۔ جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگا اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے، اور دل کی صفائی ہونے کے بعد ہی آپ کا دعا بھی اللہ تک پہنچے گا، اور جب آپ کا دعا اللہ تک پہنچنے لگے تو آپ کے نزدیک جو ہے کہ بہت آسان ہو جائے گا کسی کا بھی مریض کا مطلب اس کا علاج کرنے میں کسی طرح سے آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے آرام ہو جائے گا۔ تو دوست ویڈیو ضرور لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا، اور میں اگلے ویڈیو میں ہی اسی طریقہ کا بات بتاؤں گا۔ اور جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اگر جو چاہتے ہیں کہ ہمارا زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ سوتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اس وظیفہ کو آپ جاری رکھیں، اور اس سے بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ ہم نے یہ سب چیز کو اپنا رکھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ جب میں درود شریف کا جب میں ذکر کرتا تھا، اس کا جب میں ایک نیم قانون قاعدے کے طور پر جب میں درود شریف پہ ذکر کرتا تھا تو میرا نظر کے سامنے بہت ایسا چیز آتا تھا، اور میں دیکھتا تھا اس وظیفے کے ذریعے سے درود شریف کی برکت سے۔ آپ کو لگے گا کہ یار جب میں درود شریف پڑھ رہا ہوں تو میرا لگ رہا کہ جسم ہلکا ہو رہا اور میں گناہ سے دور ہو رہا ہوں۔ آپ کو یہ فائدہ ہوگا، جیسے جیسے آپ گناہ سے دور ہوتے جائیں گے آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوتے جائیں گے۔ تو دوست میرا یہی مقصد ہے آپ لوگوں کو سمجھاتے رہنا، اور میں وہ وظیفہ بھی بتاؤں گا جس سے بھوت پریت جن جادو ٹونا کا علاج ہوتا ہے، اور بس زبان میں آپ کا دم ہو جائے، تاثیر آ جائے تو جادو بھوت پریت ٹونے کے یہ سب کا علاج کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اس کے بغیر جب تک آپ کا زبان میں تاثیر نہیں پیدا ہوگا آپ جتنا مرضی کوشش کرتے رہیں، کسی کے اوپر 10 بار کیا 21 بار کیا 41 بار کیا 50 بار بھی پڑھ کر دم کر دیں گے نا، آپ کا کوئی فرق نہیں مریض کو پڑھنے جا رہا۔ میں نے آزما رکھا ہے اس بات کو، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوستو اس روحانی معاملے میں روحانی راستے پہ چلتے چلتے لگ بھگ کچھ نہیں تو ہمیں 18 سال 20 سال کے آس پاس ہو گیا۔ میں پیر مرید کا عاشق ہوں، یہ سب ماننے والا ہوں، ان لوگوں کے ہی راستے پہ چلنے والا ہوں۔ تو دوست اس کے بغیر آپ کو ایمان ہی نہیں حاصل ہوگا۔ تو آپ کو ایمان حاصل کرنے کے لیے اپنے زبان میں تاثیر لانے کے لیے آپ کو جو ہے اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد بار بار کرے، ہر وقت کرے، اس کے بعد درود شریف کا رکھے ذکر ورد، پھر دیکھے آپ کا زبان میں دھیرے دھیرے تاثیر پیدا ہونے لگے گا، آپ کا جسم سے گناہ بھی جھڑنے لگے گا، اور آپ کا دعاؤں میں بھی اثر پیدا ہونے لگے گا۔ تو دوستو چلو بہت لمبا ویڈیو بن گیا ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔